بہت سے ہندو رام کے نام پر جے شری رام بول کر بہت سے بے گناہ مسلمانوں کو پکڑ کے مار دیتے ہیں. ایک اکیلا پایا 10 لوگوں نے مار دیا. تو کیا آپ انہیں رام بھکت کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. آپ آتے ہیں چینلوں پہ کہتے ہیں یہ اس کا اپنا کام تھا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ہم اس کی نندا کرتے ہیں. تو جب کوئی ہندو کرتا ہے تو آپ اس کی نندا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, آیات جہاد کی نویں قسط, نواں ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں. وہی 26 آیتوں میں سے جن آیتوں پر اعتراض ہے یا سوال ہے, یہ کہنا ہے کہ یہ آیتیں بھڑکاؤ ہے یا دنگے والی. اب تک آپ لوگوں نے 8 آیتوں کی تلاوت سنی ہے. یہ 9ویں آیت ہے. اس کی تلاوت اور اس کی تشریح سماعت کریں. سورہ توبہ آیت نمبر 16. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون. آیت کا ترجمہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کیا تم نے یہ سمجھا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک تم میں سے انہیں ظاہر نہیں کیا جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرنے والے ہیں. جاہدو جہاد کرنے والے ہیں, اور اللہ, اس کے رسول اور مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار بنانے والے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. آیت کا ترجمہ ہے. اس کی تشریح مختصراً سماعت کریں تاکہ جو اعتراض ہے, جو سوال ہے, اس کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جائے اور آیت کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے. دراصل معاملہ یہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اس وقت مدینے کے کچھ یہودی, زیادہ تر یہودی تھے اور کچھ غیر یہودی بھی تھے, ان لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن واقعی وہ مسلمان نہیں تھے. ان کا مقصد کچھ اور تھا. انہوں نے دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا, وہ مسلمان ہو گئے, اور اس کے بعد مسلمان بن کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے. جب بھی اسلام میں ان کے فائدے کی کوئی چیز نظر آتی تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے, اور جہاں کوئی تکلیف والی بات آتی تو پیچھے ہٹ جاتے. جیسے آپ لوگوں نے سنا, مکے میں جب تک مسلمان تھے کفار مکہ انہیں مارتے تھے, ستاتے تھے, ان پہ تلواریں چلاتے تھے, لیکن انہیں جواب دینے کی بھی اجازت نہیں تھی. مدینہ آنے کے بعد انہیں اجازت ملی کہ تم جوابی کارروائی کے لیے تلوار اٹھا سکتے ہو, ڈنڈے اٹھا سکتے ہو. تو جوابی کارروائی کی صورت میں جنگیں ہوئی, جنگ بدر ہوئی, جنگ احد وغیرہ ہوئی. تو جنگوں کا معاملہ جب سامنے آتا تو یہ جو منافقین تھے وہ پیچھے ہٹ جاتے, کوئی بہانہ بنا لیتے, کبھی دور ہو جاتے, اور ساتھ میں کبھی کچھ بھولے بھالے مسلمانوں کو بھی کر لیتے تھے. اور دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف, چونکہ ان کا مقصد ہی تھا, وہ ایمان تو دکھاوے کے لیے لائے تھے, تو مسلمانوں کی راز کی باتیں وہ کفار مکہ سے جا کر بیان کر دیتے تھے. مکہ والے جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف تھے, جنہوں نے نکالا ہی تھا, جنگ کی تیاریاں مسلمانوں کے خلاف کرتے تھے. تو ان دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے, کیا تم نے یہ سمجھ لیا, ام حسبتم ان تترکوا, کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ تم میں جو لوگ جنگ میں حصہ لیتے ہیں واقعی وہ سچے مسلمان ہیں, کیونکہ وہ سکھ میں بھی ساتھ ہیں اور دکھ میں بھی ساتھ ہیں. بھائی ساتھی وہی ہوتا ہے جو سکھ میں بھی ہو اور دکھ میں بھی ہو. جب جنگ کی بات آئے, کوئی ہم پر حملہ کر دے اور ہمارا ساتھ چھوڑ کر ہمارے گھر کا کوئی آدمی چلا جائے تو وہ سچا ساتھی تو نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے تم یہ سوچتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے, تمہارا امتحان نہیں ہوگا کہ تم جنگوں میں شریک ہوتے ہو یا نہیں. یہ غلط ہے, تمہیں ایسے نہیں چھوڑا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی کلیئر ہونا ضروری ہے کہ تم میں سے کون کون وہ لوگ ہیں جو اپنی راز کی باتیں صرف مسلمانوں سے یا اللہ کے نبی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے ہیں, دشمنوں کو نہیں بتاتے. تو یہ 2 چیزیں جن میں پائی جائیں گی, یقیناً وہ سچا مسلمان ہوگا. اور جو ان میں خیانت کرے گا, یعنی جنگوں کے وقت بھاگ جائے گا یا پھر مسلمانوں کے راز کی بات باہر بتائے گا, وہ سچا مسلمان نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, واللہ خبیر بما تعملون, اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. یعنی تم میں سے کون سچا ہے, کون جھوٹا ہے, کس کا اسلام واقعی سچا اسلام ہے اور کس کا صرف دکھاوا ہے, اللہ تعالیٰ یہ باتیں اچھی طرح جانتا ہے. تو اس پوری آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے. آپ لوگوں کو اگر اطمینان نہ ہو تو آپ خود گوگل پہ جا کر اس آیت کو سرچ کر سکتے ہیں, اس کا ترجمہ, اس کی تشریح, اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں. تو اب بتائیں یہ پوری آیت مبارکہ
اس میں کہاں پہ بھڑکانے، دنگا کرنے، لڑنے، مارنے، کاٹنے کا حکم دیا؟ لڑائی کا، جہاد کا ذکر ضرور آیا کہ جب جہاد کے لیے مسلمانوں کو کھڑا ہونا پڑے، برائی کے خلاف لڑنے کے لیے، یا اپنی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے لڑنا پڑے، اور اس وقت بھاگ جاؤ تم، تو اس جہاد میں، یہاں جو جہاد کا ذکر ہوا ہے، اس جہاد میں کہاں پر دنگے کا ذکر ہے؟ اور اس جہاد کو آپ کہاں آج کے آتنکی سنگٹھن اور تنظیموں سے جوڑ دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں یہ وہی ہے جو القاعدہ والے کرتے ہیں، جو حزب المجاہدین والے کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر وہ اپنے کام کو جہاد کہتے ہیں، یہ ان کی بات ہے، اسلام اسے مانتا ہے یا نہیں، آپ یہ دیکھیں گے۔ اسلام انہیں جہادی ہونے کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر آج بہت سے ہندو رام کے نام پر جے شری رام بول کر بہت سے بے گناہ مسلمانوں کو پکڑ کے مار دیتے ہیں۔ ایک اکیلا پایا 10 لوگوں نے مار دیا، تو کیا آپ انہیں رام بھکت کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ آپ آتے ہیں چینلوں پہ کہتے ہیں یہ اس کا اپنا کام تھا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی نندا کرتے ہیں۔ تو جب کوئی ہندو کرتا ہے تو آپ اس کی نندا کرتے ہیں، اور جب کوئی اسلام کے نام پر کرتا ہے تو آپ کو ایسے موقع پر اسلام کا قاعدہ قانون بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک طرفہ فیصلہ کر دیں کہ نہیں فلاں گروپ، فلاں تنظیم، فلاں سنگٹھن ہے وہ اسلام کے نام پہ کرتا ہے تو واقعی اسلام یہی ہے۔ نہیں، جس طریقے سے رام کے نام پر بے گناہوں کو قتل کرنے والا رام بھکت نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اسلام یا جہاد کے نام پر بے گناہوں پر بم برسانے والا جہادی نہیں ہو سکتا، مجاہد نہیں ہو سکتا۔ جہادی مجاہد وہی ہوگا جسے اسلام مجاہد کہے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا بھرپور ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بس اتنی سی بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ بھی اسلام لائے ہیں انہیں ہر مشکل اور آسان گھڑی میں ثابت قدم رہنا ضروری، اور ساتھ ہی مسلمانوں کے راز صرف مسلمانوں تک رکھنے والا ہی وفادار ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کے دشمنوں کو راز بتائے گا، وہ کہاں سے وفادار ہوگا؟ تو اس آیت مبارکہ پر جن لوگوں نے اعتراض کیا یا جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت دنگے والی ہے، آپ سوچیں وہ کتنے پڑھے لکھے ہوں گے اور کتنے سمجھدار ہوں۔ ایک آسان سا جملہ ہے، ایک آسان سا سینٹنس ہے، اسے بھی اگر کوئی نہ سمجھ سکے اور اس کا غلط مطلب بتائے، اس لیے کیونکہ عربی تو ہر کوئی جانتا نہیں ہے، ایسے لوگوں کی مانسکتا سمجھیں کہ یہ لوگ کس قسم کے ہیں اور سماج میں کیا چاہتے، چاہے وہ وسیم رضوی یعنی جتیندر نارائن تیاگی ہو یا اس کے علاوہ کچھ گندی سوچ کے ہندو، کچھ گندی سوچ کے میں کہہ رہا ہوں، سارے نہیں، کچھ ہیں بس دال میں نمک کے برابر، کچھ گندی سوچ کے ہندو ہوں جو یہ چاہتے ہوں کہ ہمیشہ ہندو مسلمان لڑتے رہے۔ آیت کی تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ انشاءاللہ اب اگلی آیت لے کر اگلے ایپیسوڈ میں آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔